سورہ حشر میں آیت نمبر 18 کا ترجمہ کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اس نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، قیامت کے لیے کیا عمل کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ کرو اور اطاعت خدا مندی والے کام کرو تاکہ روز قیامت ان کا اجر پاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر اچھے اور برے عمل سے باخبر ہے۔ اور قیامت کے دن ملائکہ زمین و آسمان، لیل و نہار، اولاد آدم کے ہر اچھے اور برے، اطاعت و نافرمانے والے کام جو بھی ہوں گے اس کی گواہی دیں گے۔ جو بھی انسان عمل کرے گا اس کی گواہی جو ہے وہ زمین و آسمان، جسم کے عذاب گواہی دیں گے، حتیٰ کہ انسان کے عذاب اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین مومن و ظاہر کے حق میں گواہی دے گی اور کہے گی جس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو جس جگہ پر اس نے نیک عمل کیا ہوگا تو وہ زمین بھی اس کے حق میں گواہی دے گی کہ اس نے میری پشت پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا اور جہاد کیا، جس سے مومن اور زاہد خوش ہوں گے۔ اور جو کافر اور گناہ گار ہوگا اس کے خلاف بھی یہ زمین گواہی دے گی اور کہے گی کہ اس نے میری پشت پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی، حرام کھایا، یعنی کہ ہر اچھے اور برے جو بھی انسان عمل کرتا ہے ٹھیک ہے، اس کی گواہی جو ہے وہ انسان خود نہیں بولے گا، اس کی زبان نہیں بولے گی، لیکن کیا ہوگا کہ اس کے جسم کے دوسرے اعضاء جس سے اسے گناہ کیا ہوگا وہ بھی بولیں گے، اور جس جگہ پر اس نے وہ گناہ کیا ہوگا وہ جگہ بھی بولے گی۔ اور مومن وہ ہے جو اپنے تمام اعضائے بدن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ خالی یہ نہیں کہ آپ صرف زبان سے کہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہ آپ کا دل اللہ سے ڈرتا ہو، نہ آپ برے کاموں سے باز آتے ہوں، تو یہ ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ڈرنا یہ ہے کہ آپ کے تمام جسم کے اعضائے بدن، جو مومن ہے تمام اعضائے بدن کے ساتھ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامت 7 اشیاء میں ظاہر ہوتی ہے۔ اول زبان، کہ انسان زبان کی حفاظت کرے، یعنی کہ اس کو چغل سے، غیبت سے، جھوٹ سے، بہتان بازی سے اس کو روکے، یعنی یہ پہلی علامت ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو انسان اللہ سے ڈرے گا اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا۔ سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہیں، اس کی حفاظت کرے گا اور اپنی زبان کو ذکر الہی میں مصروف رکھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اچھی بات کرے گا، نیکی کی بات کرے گا، دین کی بات کرے گا، علم حاصل کرنے میں مصروف رکھے گا۔ نمبر 2، دل سے عداوت، بہتان تراشی اور بھائیوں کا حسد نکل چکا ہوگا، کہ جو انسان سچی توبہ کرے گا اس کی دوسری علامت کیا ہے؟ یہ جو سچی توبہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جو انسان کو سچی توبہ نصیب ہوتی ہے ٹھیک ہے، وہ بڑا خوش قسمت انسان۔ جو انسان دل سے سچی توبہ کرتا ہے اس کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل سے حسد، بغض، کینہ نکل جاتا ہے، لوگوں کی نفرت نکل جاتی ہے، نہ وہ لوگوں سے حسد کرے گا، مسلمان بھائی سے حسد کرے گا، نہ کینہ رکھے گا، نہ بغض رکھے گا، کیونکہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلاتی ہے اس طرح حسد تمہارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی جو انسان حسد کرے گا اس کے اعمال برباد ہوتے جائیں گے، جیسے آگ لکڑی کو جلاتی جائے گی اس کا کام ہے جلانا، لکڑی ضائع ہو جائے گی۔ ایسے انسان اگر حسد رکھے گا اپنے دل میں، مسلسل دل میں حسد ہے، تو جتنی دیر حسد رہے گا وہ نیک عمل کرتا جائے گا لیکن ضائع ہوتے جائیں گے، کرتا جائے گا، ضائع ہوتے جائیں گے، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نمبر 3، نظر، کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے گا۔ یہ تیسری علامت ہے کہ نظر کو اپنے حرام خور نوش اور لباس وغیرہ کی طرف نہ اٹھے اور نہ ہی دنیا کو نظر طمع سے دیکھے، بلکہ عبرت پذیری کے لیے دنیا کی طرف دیکھا کرے اور نہ ہی حرام کی طرف دیکھے، جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا، کہ اپنی وہ نظر کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ ایک صحابی تھے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے، خادم تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام سے بازار بھیجا، تو آپ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک عورت پہ نگاہ پڑی، اس نے پردہ نہ کیا ہوا تھا، تو آپ کی نظر اس پہ ٹھہر گئی، ایسے چند لمحے کے لیے ایسے نظر ٹھہری تو دل میں ایسے ایک خیال آیا۔ جیسے ہی آپ کے دل میں خیال آیا آپ نے فوراً اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور اپنے کو کہا بھی اے ثعلبہ یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ آتا ہے کہ آپ کو اتنی یعنی کہ اپنے کو ملامت کیا، اتنا آپ کو اس کا افسوس ہوا، اتنا رنج ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ آتا کہ آپ جنگل میں نکل گئے اور 40 دن تک آپ وہاں پہ روتے رہے، توبہ کرتے کہ یا اللہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ اپنے آپ کو کوستے رہے، اپنے کو ملامت کرتے رہے کہ تو اتنا گناہ گار ہے، تو اتنا برا انسان ہے، تو نے ایسے امانت میں خیانت کی۔ تو کہتے ہیں کہ کیسے رب تعالیٰ اتنا بڑے گناہ کو میرے معاف کرے گا، میں اتنا بڑا گناہ گار ہو گیا ہوں۔ کہتا ہے کہ 40 دن تک روتے رہے۔ تو 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اپنے محبوب کے پاس کہ جاؤ پھر محبوب کو کہو کہ تمہارا جو غلام ہے ثعلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، اس کو معاف کر دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کو تلاش کر کے لاؤ، ثعلبہ کو رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتا ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی ان کو تلاش کرتے کرتے جنگل کی طرف گئے، تو وہاں ایک شخص تھا، اس سے پوچھا بھی یا تم نے ثعلبہ نامی اس کو دیکھا ہے، کسی شخص کو جانتے ہو؟ تو وہ شخص جو تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں میں ثعلبہ نامی کسی شخص کو نہیں جانتا، لیکن یہاں پر ایک میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ اس کا رونا دیکھ کر میرا دل ہل جاتا ہے،
وہ ایسے رو رہا ہے، ایسے زاروں قطار روتا ہے، ایسے دکھ کے ساتھ روتا ہے، تڑپ کے ساتھ روتا ہے کہ اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا. تو وہ ایک شخص وہ ہے، وہ میں نے اس کو دیکھا یہاں پر 40 دن گزر گئے، مسلسل رو رہا ہے. تو وہاں پر پہنچے تو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا. تو کہتے کہ میں کس منہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کروں گا، میرے میں تو طاقت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں کیسے اپنے آقا کا میں کے سامنا کروں گا. اب دیکھیں ایک لمحے کی نظر پڑی ایسے اور دل میں ایسے خیال آیا، نظر ٹھہر گئی تو اتنا اپنے آپ کو ملامت کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کے ساتھ خیانت کی. یہ ان کا دیکھیں تقویٰ تھا، ان کا خوف خدا تھا. اور آج دیکھیں ہم دن میں ہم کتنی دفعہ اپنی نظر کو غلط جگہ پہ ڈالتے ہیں اور غلط نظر سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، عورتوں پہ نظر ہماری پڑتی ہے اور کس طرح پھر ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں اور کیا کیا پھر ہمارے دل میں خیالات اور دل میں برائی پیدا ہوتی ہے. تو اتنا بڑا یعنی کہ یہ گناہ ہے جس کو آج ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے، ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں کتنا اس کا عذاب ہے، کتنی اس کی پکڑ ہے، کتنا اس کا گناہ ہے. تو کہنے کہ میرے میں تو جرت نہیں ہے، مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں کیسے اپنے آقا کا یہاں سامنا کروں گا. بولے کہتے کہ آقا نے بلایا تو کہنے کہ اچھا ایسے کرو، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں ہوں گے نا، نماز پر پھر میں شامل ہو جاؤں گا. تو حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ ڈرتے ڈرتے جو وہاں پہ مسجد میں پہنچے تو آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے شامل ہو گئے. آقا علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے کہ اس کا یہ مفہوم تھا کس چیز نے تمہیں رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. تو آتا ہے کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ وہاں پر بے ہوش ہو گئے اور پھر آپ کو گھر والے اٹھا کر گھر لے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ سالبہ آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ اور اس طرح بے ہوش ہو گئے اور گھر والے لے گئے. تو آقا علیہ السلام خود گھر چلے گئے ان کے. اب گھر جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سالبہ کا جو سر تھا گود مبارک میں رکھا اور پیار کرنے لگے اور چومنے لگے. تو نظر نہیں ملا رہے تھے سالبہ رضی اللہ تعالیٰ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، آپ مجھ سے راضی کہ نہیں راضی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ہاں اللہ نے معاف کر دیا، میں نے بھی معاف کر دیا، میں تم سے راضی ہوں. وہ رو رہے تھے اور نبی پاک علیہ السلام ان کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو مبارک آ گئے اور آپ جو تھے اپنے غلام سالبہ کے سر میں یعنی کہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے تھے، انگلیاں پھیرتے، پیار کر رہے تھے. تو جب یہ بات سنی کہ آقا علیہ السلام ہے کہ میں بھی تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں، تو کہتے کہ ایسے خوشی کے ساتھ اسی ٹائم جو حضرت سالبہ رضی اللہ کی آقا کو دیکھتے دیکھتے آپ کی روح پرواز کر گئی. تو نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر تم عبادت میں لذت چاہتے ہو، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں عبادت میں لذت ملے، نماز میں لذت ملے، تو کیا کرو، اپنی نظر کی حفاظت کیا کرو. جب آپ گناہ کرتے ہیں نا، نظر کی حفاظت نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں، نظر بری طرف اٹھتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جس طرح شیشہ میلا ہو جائے تو اس میں سے پھر تصویر نظر نہیں آتی، آپ کو اس میں اپنی تصویر نہیں آپ دیکھتے، مٹی پڑتی پڑتی گندگی پڑ جائے. اس طرح یہ اللہ کی نوارت تجلیات کی جگہ دل جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کا دل میرا عرش ہے، یہ میرا گھر ہے. تو جب آپ نظر کی حفاظت نہ کرتے تو پھر اس میں گندگی آتی ہے، گندگی پڑنا شروع ہو جاتی ہے، دل اتنا گندا ہو جاتا ہے، پھر اس کو ذکر میں عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ لذت کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ. تو باطن جب گندا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس پہ گندگی پڑ جائے گی، نحوست آ جائے گی، تو کیا ہوگا، آپ کا دل جب گندا ہو جائے گا پھر آپ کو ذکر الہی میں عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوگی. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جو آنکھ ہے وہ دل کا دروازہ ہے، جس طرح دروازہ کھلا ہوتا ہے اس میں جس کا دل کرے گا اس میں آ جائے گا، کتا بلا بھی آ جائے گا، جس کا دل کرے گا گھر بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے، چور ڈاکو بھی آ جائے گا. تو فرمایا کہ اگر تم اپنے آنکھ جو دل کا دروازہ، اگر تم اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرو گے تمہارا دل گندا ہو جائے گا. تو صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ اس کی کیا نشانی ہے، دل کے گندے ہونے کی، دل کے کالا ہونے کی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ پھر وہ ذکر میں عبادت میں حلاوت نہیں پائے گا، اس کو حلاوت نصیب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامت میں سے چوتھے نمبر پہ کہ بطن میں حرام غذا نہ جائے، کہ آپ جو کھا رہے ہیں یہ لقمے کا بڑا عمل دخل ہے آپ کے روحانی معاملات میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہے، ابن آدم کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پہ لعنت کرتا ہے. کتنا یہ اہم معاملہ ہے، کتنا نازک معاملہ ہے آپ کے لقمے کا، کہ آپ جو لقمہ کھا رہے ہیں آپ سوچیں گے لقمہ میں نے یعنی کہ کیسے میں نے مال کمایا، کس طرح کمایا، ٹھیک ہے، کہاں سے آیا، اور یہ کھا رہا ہوں کہ آیا یہ حلال بھی ہے کہ نہیں. تو اس میں آپ یعنی کہ بہت زیادہ اس میں محتاط ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پہ لعنت کرتا ہے جب تک وہ لقمہ پیٹ میں رہتا ہے. اگر اسی حالت میں مر جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کہ آپ نے جگہ حق مارا، آپ نے رشوت لی، ٹھیک ہے نا، آپ نے جھوٹ بول کر رزق کمایا، یا کسی طریقے سے اس میں اگر غلط طریقے سے آپ نے وہ رزق آپ کے پاس آتا ہے تو میں اگر اس کا ایک لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، جب تک رہے گا تو کیا ہوگا، نہ اس کی عبادت قبول ہوگی نہ اس کی دعا قبول ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ باطنی طور پر آپ کی ترقی ہو، ٹھیک ہے، آپ کی کیفیت اچھی رہے، تو اس میں اپنے لقمے کی بہت آپ حفاظت کیا کریں.
لقمے کے معاملے میں محتاط رہا کریں کہ آیا جو آپ کھا رہے ہیں یہ کیسے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس نے پکایا، کیسے آیا، ٹھیک ہے نا، وہ سارے معاملات اس میں آپ کی نظر ہونی چاہیے، اس میں آپ کی فکر ہونی چاہیے۔ تو جو دیکھیں اولیاء کرام تھے ان کے آپ اگر حوال پڑھیں تو وہ لقمے بہت زیادہ محتاط تھے۔ یہاں جس طرح حضور خواجہ سرکار کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ نے جس کے ہاتھ کبھی کھانا ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہو، ذکر کرتا اور باوضو ہو۔ یہ 3 باتیں تھیں۔ کوئی ایسی خاص وجہ تھی نا، کوئی بہت اہم معاملہ تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایسے کھانا کھایا کر۔ تو جتنے بھی دیکھیں آپ اولیاء کرام دیکھیں انہوں نے کھانے کا معاملے بہت زیادہ محتاط تھے۔ قبلہ عالم سے جماعت علی شاہ صاحب دیکھ لیں، آپ اگر پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کھانے کے معاملے میں کتنے زیادہ جو تھے وہ محتاط تھے۔ یہاں تک اگر آپ کسی کی طرف جاتے دعوت پہ جاتے تو اپنا جو لانگری تھا وہ ساتھ لے کے جاتے تھے، تو آپ کا لانگری پہلے جا کر وہاں پہ خود پکاتا، وہ نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور وہ ساری وہ شرائط کے ساتھ وہ کھانا پکاتا تھا۔ اور خاص طور پہ جو گوشت تھا وہ نہیں آپ کھاتے تھے، بلکہ اگر گوشت کسی نے کرنا ہوتا تو اپنے بیچتے تھے، بندے بیچتے کہ جاؤ خود ذبح کر کے آؤ، جانور خود ذبح کر کے آؤ، اس میں پوری احتیاط کے ساتھ جانور ذبح کی تکبیر پڑی جائے جیسے بھی اس کی، وہ بہت زیادہ اس میں احتیاط کیا کرتے تھے۔ تو لقمے کا خیال رکھا کریں کہ آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں پوری اپنا چھان بین کیا کریں پھر کھایا کریں۔ نمبر 5، انسان اپنے ہاتھوں کو حرام کی طرف نہ بڑھائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی کا گھر بنایا ہے جس میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اور اس گھر میں صرف وہی انسان داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا گیا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس حرام کو ٹھکرا دیا۔ اور یہ بڑا اجر ہے اس کا کہ آپ اگر کوئی بھی گناہ اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اتنا اس کا اجر ہے، اتنے اس کے فضائل بیانتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ اللہ کے خوف سے۔ اکثر انسان گناہ چھوڑتا ہے نا دنیا کے خوف سے چھوڑ دیتا ہے کہ اچھا دنیا بدنامی ہوگی، پکڑا جاؤں گا، سزا ہوگی، انسان گناہ سے بچتا ہے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ بڑا اس کے اندر اگر ایمان ہے، آخرت کا خوف ہے، تو وہ جہنم کے خوف سے گناہ کو چھوڑے گا، اور سب سے اعلیٰ خوف اللہ کا خوف ہے۔ تو یہ ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہے کہ جو اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے خوف سے ایک آنسو اس کا آنکھوں سے نکل آئے، تنہائی میں بیٹھا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور وہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اس پر واجب کر دی، اور دوزخ میں جانا اس کا اس طرح یعنی کہ ناممکن ہو گیا کہ جس طرح دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، ایسے وہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتا، اور پھر وہ اسی کیفیت کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، ٹھیک ہے، ڈرتا ڈرتا دنیا سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو کبھی آپ کی زندگی میں ایسا موقع آئے کہ آپ کو گناہ آپ کے سامنے ہو، آپ کر سکتے ہیں اور آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرد کو ایک عورت، خوبصورت عورت، پیسے والی عورت، خوبصورت عورت اس کو زنا کی دعوت دے، فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے خوف سے زنا سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ 7 قسم کے آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، گروہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس میں ایک گروہ وہ ہوگا جو اللہ کے خوف سے زنا کو چھوڑ دے گا۔ تو جن کی نظریں پاک ہیں، جن کی جوانیاں پاک ہیں، جو اپنی جوانیوں کی حفاظت کرنے والے، اتنا ان کے لیے مبارکباد ہے، ان کی اتنی بشارتیں، اتنے نام و اکرام ہیں جو اپنی جوانیوں کو سنبھالتے ہیں، جنہوں نے اپنی جوانیاں پاک کی، گناہوں سے پاک کی، نیکی کے رستے پہ رہے۔ یہ ہے مشکل کام، ٹھیک ہے، آسان نہیں ہے، کیونکہ انسان کا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، شہوات بھی ہیں، گناہ سے بچنا بہت مشکل کام ہے، لیکن جو یہ مشکل کام کر گزرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی، اور بڑی بشارتیں عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں احادیث میں پڑھیں کہ جو اپنی جوانیوں کو، اپنی زندگیوں کو نیکی کے رستے پہ لگاتے ہیں اور نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے ہیں، شیطان کے خلاف جہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہوئی ہے، جنت میں انعام و کرام رکھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ سے اپنے گھروں میں جا رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہم جہاد اصغر سے یعنی چھوٹے جہاز سے بڑے جہاز کی طرف جا رہے ہیں، تو صحابہ نے حیران ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو اپنی بیوی بچوں کے پاس جا رہے ہیں، گھر میں جائیں گے، کھائیں پیئیں گے، سوئیں گے، آرام کریں گے، اور میدان جنگ سے آ رہے ہیں جہاں پہ انسان کی زندگیاں چلی جاتی ہیں، تکلیف ہے، پریشانی ہے، جسم کے اعضاء کٹتے ہیں، جانیں جاتی ہیں، تو یہ چھوٹا جہاد کیسے ہو گیا؟ اب تو گھروں میں جا رہے تو یہ جہاد اکبر کیسے ہو گیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نفس کے خلاف جہاد۔ تو نیکی پہ چلنا انسان کے لیے بہت مشکل کام ہے، لیکن ہاں آسان کب ہوگا؟ جب آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے جو اس کے ہیں، جن پہ عشق الہی کا غلبہ ہے، کہ جنہیں سچی پکی توبہ نصیب ہوئی، جو اللہ کے عشق اور محبت میں، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں جو مومن ہیں، نیک لوگ ہیں، ولی ہیں، جب آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو کیا ہوگا کہ پھر آپ کو طاقت ملے گی۔ طاقت والوں سے جڑیں گے تو پھر آپ شیطان سے بچ سکتے ہیں۔